زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، چھوٹی عمر میں یہ بیچارے کہیں جا رہے تھے، کسی نے پکڑ لیا اور منڈی میں، عرب کی منڈی کے اندر بیچ دیا، بک گئے۔ بکنے کے بعد اس کو امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی نے خرید لیا، اور ہماری ماں امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بطور ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا کہ امی آپ رکھیں۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نبی پاک سے دے دیا۔ اللہ کے قسم، یہ آپ کے لیے خدمت گزار بچہ اب خدمت گزاری میں لگ گیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا، نمازیں پڑھ رہا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے پیچھے زہ نصیب۔ کیا نصیبیں لائے تھے، کیا نصیب تھے، آگے پیچھے ان کے چچا اور والد حارثہ رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے ان کے جو بھائی تھے، تلاش کرتے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ پتہ چلا کہ یہ تو عرب کے اندر ایک نبی ہیں مکے میں، یہ ان کے پاس ہے۔ اب یہ ڈھونڈتے مکے پہنچے اور اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید جو ہے نا ہمارا بچہ ہے، اور کسی نے زبردستی اس کو فروخت کر دیا، برائے مہربانی آپ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، زید سے پوچھ رہا ہوں اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اب دو باتیں ہیں نا یہاں پر، اب زید کی ایمان کی تعمیر نبی علیہ السلام کے پاس ہو رہی ہے۔ اب نبی السلام یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ زید جاؤ، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ان کے پاس، اور آپ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک طرف زید رضی اللہ عنہ کی نفسیات تھی، اور ایک جگہ ان لوگوں کی نفسیات تھی، ان لوگوں کی سوچ تھی جو وہ نبی پاک کے بارے میں سوچ کر آئے تھے۔ اب دونوں کو نبی علیہ السلام کو لے کے چلنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا زید کو کہہ دو اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے میں روکوں گا نہیں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ ان کے والد نے کہا زید میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بھی اور تمہارے چچا بھی، چلو اب یہ غلامی کی زندگی چھوڑ دو، آزادانہ زندگی بسر کرو۔ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابا جی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ اب چلنے والا نہیں ہوں۔ اب اندازہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو اس ماحول کے اندر لے جائیں۔ یاد رکھیں کہ کتاب اور سنت کے بسا اوقات کسی بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اسی ذہن کو، اسی ماحول کو اپنے ذہن کے اندر اگر آپ بٹھائیں گے نا، وہ ماحول، تو اس ماحول کے تناظر میں آپ کو وہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس وقت ان دنوں ان حالات کے اندر کتنی بری طریقے سے غلاموں کو رکھا جاتا تھا، مارتے بھی تھے، غلاموں کی کوئی اپنی چاہت اور خواہشات ہی نہیں تھی، غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ اور یہ غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی غلامی میں، آپ نے فرمایا زید آپ کے والد آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو زید نے کہا کہ ابا جی میں نہیں آؤں گا آپ کے ساتھ، کہا کہ تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ زید نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر مجھے اتنا سکون میسر آ گیا ہے کہ جو مجھے اب کبھی بھی آزادی میں میسر نہیں آ سکتا۔ کیا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ نے کوئی ان کو تمغے دیے تھے؟ آپ نے کیا ان کو جو ہے بہت سارے ہدیے دیے تھے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کا طریقہ کار، آپ کا خلق، آپ کا خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر انسانیت، اخلاق کی تعمیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں توازن کو اختیار کرنا، مساوات کو برقرار رکھنا، اور آپ کی تعلیمات کے اندر وہ وحی کی خوشبو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ میں نبی پاک کا دامن مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں باپ اور اس کا چچا دونوں چلے گئے، کہا کہ یہ نہیں آنے کا۔ آخر کیا وجہ تھی؟